خاقان تاتار جو حشناس بھی ہے اور پیاز بھی۔ میں یہاں تاجروں کے ایک قافلے کے ساتھ آیا تھا۔ خاقان اعظم کو ایک مترجم کی ضرورت تھی۔ انہوں نے مجھے چند ماہ کے لیے اپنے پاس ٹھہرا لیا، لیکن اس کے بعد ان کی قدر افزائی نے مجھے ہمیشہ کے لیے خرید لیا۔ خاقان اعظم تشریف لانے والے ہیں۔ میں آپ کو چند باتیں بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ زیادہ خوشامد پسند نہیں کرتے، لیکن بے تکلفی اور گستاخی کو قطعاً قابل معافی نہیں سمجھتے۔ اگر آپ تاتاری زبان میں بات کریں گے تو وہ آپ سے بہت خوش ہوں گے۔ اگر آپ تاتاری زبان میں بات کرنا نہ جانتے ہو تو انہیں چینی زبان بھی پسند ہے۔ ان دونوں زبانوں کے بعد خاقان اعظم فارسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ اس زبان کے چند الفاظ سیکھ چکے ہیں، لیکن عربی زبان سے انہیں وحشت ہوتی ہے۔ طاہر نے جواب دیا، مشورہ کا شکریہ، لیکن میں تاتاری اور چینی زبان سے ناواقف ہوں۔ فارسی جانتا ہوں، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ آپ کی ترجمانی کے باوجود وہ اپنی فراست سے کام لے کر میری مطلب سمجھنے میں غلطی نہ کریں۔ اگر آپ کو عربی زبان کا ترجمہ کرنے میں دقت ہوتی ہے تو اور بات ہے، ورنہ میں اظہار مدعا کے لیے عربی زبان کو موزوں سمجھتا ہوں، اور اگر وہ ترکی اچھی طرح سمجھتے ہوں تو میں وہ بھی جانتا ہوں۔ کہیں یہ غضب نہ کر بیٹھنا۔ جب سے خوارزم شاہ نے خاقان موصوف کے ایلچی کو قتل کیا ہے، انہیں ترکی سے سخت نفرت ہو گئی ہے، اور دوران گفتگو میں یہ خیال رکھیے کہ آپ کی آواز خاقان اعظم کی آواز سے زیادہ بلند نہ ہو۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ خاقان اعظم نے آپ کو تحلیے میں شرف ملاقات بخشا ہے۔ تحلیے میں ان کا دست مبارک دربار کی نسبت زیادہ پیاس ہوتا ہے۔ طاہر نے کہا، میں آپ کے نیک مشوروں کا پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن آپ میرے متعلق غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ میں یہاں پیٹ کی خاطر نہیں آیا۔ مترجم اپنی حفت مٹانے کے لیے کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن چبوترے کے قبض سے دروازے کا پردہ اٹھا اور اس نے طاہر کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، خاقان اعظم تشریف لا رہے ہیں۔ ایک لمحے بعد طاہر جو چبوترے پر اس جابر و قاہر انسان کو دیکھ رہا تھا، جس کی وحشت اور بربریت کے افسانے مشرق و مغرب میں مشہور ہو چکے تھے۔ مترجم دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر رکوع کی حالت میں کھڑا تھا۔ چنگیز خان نے ایک نگاہ غلط انداز سے طاہر کی طرف دیکھا اور چبوترے پر بیٹھ گیا۔ مترجم سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نگاہ اس بات پر اظہار ملال کر رہی تھی کہ طاہر نے اس کی تقلید نہیں کی۔ طاہر بدستور چنگیز خان کی طرف دیکھ رہا تھا، اور ایک ایسی گستاخی تھی جسے بڑے دربار میں شاید تاتاری سردار برداشت نہ کرتے، اور تحولے میں مترجم برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخرکار اس نے آہستہ سے کہہ دیا، نگاہیں نیچے رکھو۔ لیکن طاہر پر اس تنبیہ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد خلیفہ بغداد کے ایلچی اور تاتاریوں کے شہنشاہ کی گفتگو کی ابتدا یوں ہوئی۔ مترجم چنگیز خان سے مخاطب ہو کر، خلیفہ بغداد کا ایلچی خاقان اعظم شہنشاہ تاتار کو، جن کی شفقت کا ہاتھ دوستوں کے لیے باعث رحمت ہے، اور جنگی تلوار دشمن کے سر پر سائیقہ بن کر گونجتی ہے، نہایت ادب و احترام کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ چنگیز خان بغداد کے ایلچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اسے اطمینان دلایا جائے کہ یہاں اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں۔ مترجم طاہر سے مخاطب ہو کر عربی زبان میں، شہنشاہ والا اتبار آپ کی آمد پر اظہار مسرت فرماتے ہیں، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں آپ کی گھبراہٹ بلا وجہ ہے۔ آپ کو الطاف خسروانہ سے مالا مال کر کے واپس بھیجا جائے گا۔ طاہر، میں انعامات کی تمنا لے کر یہاں نہیں آیا۔ اگر شاہ تاتار اس قدر مہربان ہے تو مجھے خلیفہ کا خط پیش کرنے کے بعد اسلام کی تبلیغ کا موقع دے۔ یہ میرے لیے سب سے بڑا انعام ہوگا۔ مترجم خلیفہ کا قاصد خاقان تاتار کی نذر عنایت کا شکریہ ادا کرتا ہے اور خلیفہ بغداد کا خط پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہے۔ چنگیز خان، اجازت ہے۔ مترجم خاقان اعظم حکم دیتے ہیں کہ خلیفہ کا مکتوب پیش کیا جائے۔ طاہر نے آگے بڑھ کر حریر میں لپٹا ہوا مکتوب پیش کیا۔ چنگیز خان نے اسے کھولا اور مترجم کو دیتے ہوئے پڑھ کر سنانے کا حکم دیا۔ عربی زبان میں خط کا مختصر مفہوم یہ تھا، تاتاریوں کے بادشاہ چنگیز خان کو واضح ہو کہ ہم پر خدا و رسول کی طرف سے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو اور آزادی کا فرض عائد ہوتا ہے۔ شاہ خوارزم کے ساتھ ہمارے چند اختلافات ہیں، لیکن عالم اسلام پر کسی بیرونی خطرے کی مدافعت کے لیے ہم صرف
خوارزم شاہ کی حمایت کا اعلان کرنے پر مجبور ہوں گے، بلکہ اس کے جھنڈے تلے معمولی سپاہی کی حیثیت سے لڑنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھیں گے۔ اگر یہ درست ہے کہ شاہ تاتار خوارزم کی سرحد پر افواج جمع کر رہا ہے، تو ہم اسے متنبع کرتے ہیں کہ خوارزم کے خلاف اس اعلان جنگ کو علیہ السلام کے خلاف اعلان جنگ سمجھا جائے گا۔ اس خط کے جواب میں ہم شاہ تاتار کا یہ اعلان سننا چاہتے ہیں کہ ان کی افواج خوارزم پر حملہ نہیں کرے گی۔ من جانب خلیفۃ المسلمین ابو العباس احمد ناصر الدین اللہ۔ مترجم نے کسی خاص رد و بدل کے بغیر اس خط کا تاتاری زبان میں ترجمہ کر دیا۔ طاہر حیران تھا کہ چنگیز خان کی پیشانی پر ایک معمولی شکن تک نمودار نہیں ہوئی۔ وہ نہایت اطمینان سے اپنی جگہ پر بیٹھا ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ طاہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں بتا رہی تھیں کہ اس نے اس خط کو ایک دلچسپ مذاق سے زیادہ حیثیت نہیں دی۔ چنگیز خان، اپنے خلیفہ کو ہماری طرف سے پیغام دو کہ ہمیں علیہ السلام سے کوئی دشمنی نہیں۔ خوارزم شاہ نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اس کے باوجود ہم اس پر چڑھائی کا ارادہ نہیں رکھتے۔ مترجم اب خلیفہ کے پاس خاقان تاتار کا یہ پیغام لے کر جائیں گے کہ آپ کی سفارش پر خاقان اعظم خوارزم شاہ کی خطائیں معاف کرتے ہیں اور علیہ السلام پر چڑھائی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ تاخیر میں یہ پیغام خلیفہ کے پاس لے جاؤں گا۔ اس کے علاوہ میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ خلیفہ کا مکتوب بغداد کے عوام کے جذبات کی ترجمانی ہے۔ آپ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ کے دل میں اپنی فوجی قوت کا مظاہرہ کرنے کا ارادہ عام طور پر ہر وعدے اور ہر معاہدے پر غالب آ جاتا ہے، لیکن اگر آپ نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی اور خوارزم پر حملہ کر دیا تو سارے بغداد اور اس کے ساتھ مشرق و مغرب کی دوسری اسلامی سلطنتیں آپ کے خلاف صحرا کی آندھیوں کی طرح اٹھ کھڑی ہوں گی۔ مترجم خلیفہ خلجی نہایت ادب و احترام کے ساتھ خاقان اعظم کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ حضور کا پیغام خلیفہ کے گوش گزار کر دیا جائے گا۔ آپ کا یہ وعدہ اسلامی دنیا کو مطمئن کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن اگر آپ نے خوارزم شاہ پر حملہ کر دیا تو بغداد اور دوسرے اسلامی سلطنتوں کے عوام اپنی حکومتوں کو خوارزم کا ساتھ دینے پر مجبور کریں گے اور ان سب کو تاتاری افواج کے سیل اوا کے ساتھ المناک تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنگیز خان ہم کسی کو دوست کہنے کے بعد اس کی طرف بد اعتمادی پسند نہیں کرتے۔ مترجم طاہر کی طرف گھورتے ہوئے خاقان اعظم اس پر اظہار بد اعتمادی پر بہت خفا ہوئے ہیں، اس لیے براہ کرم خاموش رہو۔ طاہر بہت اچھا، اب میں خاقان اعظم کے سامنے تبلیغ کی اجازت چاہتا ہوں۔ مترجم متذبذب سا ہو کر ایلچی خلیفہ کا ایلچی اہل تاتار کے مذہبی عقائد سے بہت متاثر ہوا ہے اور اس بات کی اجازت چاہتا ہے کہ اسے علیہ السلام کے متعلق کچھ کہنے کی اجازت دی جائے۔ چنگیز خان، اسے ہماری طرف سے یقین دلایا جائے کہ ہم وفادار مسلمانوں سے نفرت نہیں کرتے۔ مترجم طاہر سے مخاطب ہو کر خان اعظم بہت مصروف ہے اور آپ کو رخصت کی اجازت دیتے ہیں اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ وفادار مسلمانوں سے انہیں کوئی پرخاش نہیں۔ طاہر نے پریشان ہو کر مترجم کی طرف دیکھا اور کہا، اگر وہ اس وقت مصروف ہے تو مجھے کسی اور وقت تبلیغ کا موقع دیا جائے۔ چنگیز خان نے پوچھا، خلیفہ خلجی کیا کہتا ہے؟ مترجم نے کہا، یہ حضور کا شکریہ ادا کرتا ہے اور درخواست کرتا ہے کہ اگر حضور کسی بات پر خفا ہو گئے تو اسے معاف کیا جائے۔ چنگیز خان نے کہا، ہمیں افسوس ہے کہ ہماری مصروفیات میں زیادہ دیر بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتی، ورنہ خلیفہ خلجی کافی دلچسپ آدمی معلوم ہوتا ہے، اس سے یہ پوچھا جائے کہ وہ کب روانہ ہونا چاہتا ہے۔ مترجم نے طاہر سے مخاطب ہو کر کہا، خان موصوف فرماتے ہیں کہ ہم بہت مصروف ہیں، اس لیے دوبارہ ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ سردیاں شروع ہونے والی، اس لیے بہتر ہے کہ فوراً بغداد روانہ ہو جاؤ۔ یہاں بہت سے مسلمان علماء ایسے ہیں جو ہمیں اسلام کے متعلق بتاتے رہتے ہیں۔ چنگیز خان عقب کے کمرے میں چلا گیا۔ خیمے سے باہر چنگیز خان کے لڑکے اور چند تاتاری سردار ایک قالین پر دھوپ میں بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک نوجوان کے استفسار پر مترجم نے طاہر کو ان کے ساتھ متعارف کرایا۔ انہوں نے طاہر کو اپنے پاس بٹھا لیا اور بغداد کے متعلق سوالات شروع کر دیے۔ طاہر نے بعض سوالات کا جواب دیا، لیکن جب اس سے بغداد کی فوج کی تعداد اور قلعوں کی مضبوطی کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے کہا، میں ان سوالات کا جواب دینے سے قاصر ہوں۔ چنگیز خان کے ایک بیٹے نے کہا، آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، ہم نے یہ سوالات کسی برے ارادے سے نہیں پوچھے۔ بغداد کے ساتھ ہمارے تعلقات دوستانہ ہیں
اور ہم اپنے دوستوں سے متعلق ضروری معلومات حاصل کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ باہر کی دنیا کے متعلق ہماری معلومات اس قدر ناقص نہیں۔ یہ دیکھیے